قرآن اپنی اسکیم آف تھنگس شروع کرتا ہے اس معاملے سے کہ سب سے پہلے وہ ایک بات کرتا ہے کہ جو کائنات کا خدا ہے، اور یہ بڑا بنیادی مقدمہ ہے، یہ بڑا بنیادی مقدمہ ہے، کائنات کا خدا بنانے والا اللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے اس امتحان کی زندگی میں۔ نہ ان کی عام انسان کو آواز آئے گی نبیوں رسولوں کے علاوہ، نہ وہ سامنے آئیں گے، نہ وہ عالم سامنے آئے گا جو فرشتوں کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، نہیں آئیں گے۔ غیب کا ایک پرفیکٹ پردہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہے اللہ تو یار آ جائیں سامنے، مان لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہے یہ پردہ؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کے مطابق جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں وہ علم اور عمل کا امتحان ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو، اللہ نے جو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ دی ہے، اس کو یوز کر کے میرٹ کی بنیاد پہ سنسیریٹی اور دیانتداری سے ٹھیک راستہ اختیار کرنا ہے، علمی بنیاد پہ غلط راستے سے دور رہنا ہے۔ اس میں ہمیں فریڈم دی گئی ہے۔ مین ساری اس اسکیم کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ فریڈم، آزادی، کہ میں صحیح راستہ اختیار کروں یا میں غلط راستہ اختیار کروں۔ اس آزادی میں اتنی سی قدغن بھی نہیں ڈال سکتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ قرآن کا یہ مقدمہ کیوں ٹھیک ہے کہ اس امتحان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے خدا کو پرفیکٹ غیب میں جانا پڑے گا۔ اس کا بالکل 100% جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ واقعی اگر خدا سامنے ہو یہ آزادی رہے گی؟ کوئی بتا دے۔ اچھا میں ملحدین سے بھی کہتا ہوں کہ یار تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ سوچ لیں، خدا ہے اور اس نے ہمیں واقعی اس امتحان میں ڈالا ہے، اب اگر خدا سامنے آ جائے گا تو وہ آزادی تو ختم ہو گئی۔ کس کی جرت ہوگی کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے؟ بڑے سے بڑا ایول آدمی بھی سکیم کرے گا پھر کہ اچھا یہ تو ہے، میں نا اب روک لیتا ہوں اپنے آپ کو، میں ایک دفعہ جنت میں پہنچ جاؤں یا ایک دفعہ مجھے اللہ ہمیشہ کی زندگی دے دے، پھر ایسے کی تیسے میں کروں گا۔ تو سی وہ کمپرومائز ہوگی، سنسیریٹی بھی کمپرومائز ہوگی، بیکاز دنیا کا امتحان یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ہے اس ساری چیز کو باہر لے آنا ہے۔ اور وہ باہر کیسے آئے گا جب خدا جیسی حقیقت آپ کو نظر آ جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہیں، ہمیں نہیں ایگزیکٹلی پتا وہ کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی ہوں جب میں قیامت کے دن ظاہر ہوں گا نا، تو وہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن میں آتا ہے کہ the first reaction of people will be when they see God is to bow down to him۔ تو سوچیں اب کتنا کو اوور ویلم ہوں گے، کتنا کوئی آپ ایک ہپنوٹائز ہو جائیں گے کہ the first thing you do is you want to bow down۔ پھر یہ علیحدہ بات ہے، اس میں آیت میں آتا ہے کہ صرف وہی لوگ جھک پائیں گے جو دنیا کے اندر جھکے والنٹیرلی، جو دنیا کے اندر نہیں جھکے اس دن وہ جھکنا چاہیں گے بٹ they will not be able to bow down۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی باؤ ڈاؤن نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اختیار ہم جو اس نے دیا ہے ہمیں اس کو سرنڈر کریں۔ اتنی اوور ویلمنگ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم تو وہ اسپیشیز ہیں کہ پولیس کا انسپیکٹر سامنے کھڑا ہو اشارہ نہیں توڑتے۔ تو اس لیے اٹ میکس سینس کہ واقعی اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ملحدین پوائنٹ آف ویو سے واقعی اگر ہم اس امتحان میں ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا شعور دیا گیا ہے، ہمیں عقل دی گئی ہے، ہم نے آزادی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، غلط راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار غیب میں ہو۔ ہاں نشانیاں ہوں اس کی رہنمائی کے لیے، لیکن وہ خود نہ ہے سامنے۔ اس لیے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لے آؤ سامنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں سامنے آ گیا، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، یا فرشتے سامنے آ گئے، اللہ کہتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا، امتحان ختم اس دن۔ سو یہ بیسک مقدمہ ہے قرآن کا، ابراہیمی مذاہب کا۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا یارو پیغمبروں کے تھرو کیوں بات کرتے ہیں، رسولوں کے تھرو بھی ڈائریکٹ بات کر لیں میرے سے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ غیب کا پردہ ضروری ہے، پرفیکٹ غیب کا پردہ۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جب پہلے انسانوں کی تخلیق ہوئی، ماڈرن ہومو سیپین، یہ بھی ایک غامدی صاحب کا ایک امتیاز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تخلیق جو قرآن کہتا ہے وہ کیسے ہوئی۔ ایسے نہیں کہ پتلا بنا دیا، کہ کیسے مٹی سے وہ پروسیس شروع کیا، انسان کو بنایا، پھر اس کے اندر ریپروڈکشن کی صلاحیت رکھی، پھر اس سے نسل چلائی اور انسان کا حیوانی وجود سامنے آیا، پھر ثم سوا ہو، اس کو ہم نے جو ہے بتدریج درستگی کی طرف لے کے گئے، اور جب ہم نے دیکھا کہ بالکل اس کی بایولوجیکل فارم پرفیکٹ ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے اندر پھر وہ روح پھونکی، جس کے بعد وہ سننے والا، سمجھنے والا چیزوں کو اور دیکھنے والا بن گیا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف میں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو پرفیکٹ کر کے بنا دیا، اس کے اندر صحیح اور غلط کا شعور رکھ دیا. اور میں بڑی سمرائزڈ بات کر رہا ہوں میں. صحیح اور غلط کا شعور رکھ دیا ہر انسان میں، جو اس بات کا جواب ہے جو ملحدین یا نان بلیورز کہتے ہیں نا کہ جی نان بلیور کسی مذہب کو نہ ماننے والے کیوں اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی صحیح اور غلط کا شعور آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کیونکہ سارے انسانوں کے اندر رکھ کے بھیجا ہوا، اندر شعور رکھا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس خدا نے پھر اتنا بڑا اہتمام کیا کہ ود دا فرسٹ سیٹ آف ہیومنز، جس کو ہم آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے ڈائریکٹلی بات بھی کی، ان سے ان کو پورا معاملہ سمجھا دیا. سمرائزڈ کیا معاملہ تھا کہ بھی تمہیں میں نے بنایا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تمہارا واحد مشن ہے کہ تم اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس ہمیشہ کی دنیا کے لیے کوالیفائی کرو. یہ امتحان ہے، اس امتحان میں تم نے حدود کراس نہیں کرنی، کراس کرو گے جہنم میں جاؤ گے، نہیں کراس کرو گے جنت میں جاؤ گے، میری ابدی دنیا میں میری بادشاہی میں تم آ جاؤ گے. اور ایک تمہیں ڈسیو کرنے والا موجود ہے جو ایک اور مخلوق سے ہے، جنات کی مخلوق سے، جو ابلیس ہم جس کو کہتے ہیں، عزازیل کہتے ہیں. ایک ڈسیو کرنے والا، اس سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے، یہی نہیں کیا کہ ان کو بتایا، ان کو اس امتحان میں پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا کہ ایک علامتی طور پہ کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے وہ کام کر دیا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا کرنا. اب اس بات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تھا نا چھوٹے چھوٹے ثبوت موجود ہیں قرآن کی اسکیم آف تھنگز میں کہ یہ کلام کوئی نارمل چیز نہیں ہے. کیا دلیل موجود ہے کہ یہ قرآن کا پورا پیراڈائم ٹھیک ہے، کہ یہ سارے انسان ایک ہی پیغام سے شروع ہوئے تھے اور پھر ان میں تفرقہ پڑنا شروع ہوا؟ میں حیران ہو گیا جب میں نے اپنی کتاب کے لیے ریسرچ کرنا شروع کی. دنیا کے بیشتر کلچرز اور مذاہب کے اندر، بیشتر سوائے کچھ بہت منیمل ایکسیپشنز کے، جو جیوگرافی سے بھی سیپریٹڈ ہیں، ٹائم سے بھی سیپریٹڈ ہیں، کوئی ساؤتھ امریکہ میں، کوئی چائنا میں، کبھی ملے ہی نہیں آپس میں. اتنی پریسائز کنسیپچول براڈ سملیرٹیز موجود ہیں ان کے مذہبی عقیدوں کے اندر کہ جو ممکن نہیں ہے کہ موجود ہوں اگر اس کا کوئی کامن اوریجن نہیں. یعنی اگر ہم الحاد کی بات مان لیں، وہ آئی تھی ایک کتاب یووال حریری صاحب کی سیپینز. یووال حریری صاحب کا جو مقدمہ تھا وہ یہی تھا نا کہ انسان تو بلینک کینوس تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ نیچر کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے موت کے مسائل کے، یار مرنے سے ڈر لگ رہا تھا، نیچر دیکھ رہا تھا، تو آہستہ آہستہ خدا اور مذہب کا کانسیپٹ شروع ہوا. اس نے تھنڈر دیکھی، اس نے کہا یار اس کے پیچھے کچھ ہوگا. اگر یہی معاملہ ہوتا تو یہ اتنی زیادہ پریسائز سملیرٹیز کیوں ہیں؟ یعنی چین کا بھی کلچر دیکھ لیں، نارتھ امریکہ دیکھ لیں، ساؤتھ امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، ان کے پیچھے جو کلچرز میں جائیں تو اتنی براڈ سملیرٹیز ہیں. وہ کیا سملیرٹیز ہیں؟ جو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی اگر یہ مقدمہ ٹھیک ہو کہ بلینک کینوس تھا اور آہستہ آہستہ مذہب آنا شروع ہوا. کیا سملیرٹیز؟ سارے تقریباً مذاہب کے اندر ایک سپریم کریٹر کا کانسیپٹ موجود ہے، ایک سپریم کریٹر. پھر یہ علیحدہ بات ہے نیچے انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، لیکن ایک بڑا زوس ہو گیا، جوپیٹر ہو گیا. چائنا کے اندر اس کا نام تھا شانگ ڈی، اس کا نام تھا سپریم گاڈ. وہی ایٹریبیوٹس تھے اللہ تعالیٰ کے. افریقہ کے اندر بھی اس کے بیشتر نام تھے. اولورون ایک نام تھا اس کا. اگر آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، نیٹو انڈینز وہ اس کو دا گریٹ اسپرٹ کہتے تھے. اور وہاں پہ تو اتنی سملیرٹی ہے نارتھ امریکن ٹرائبز میں، کو کہتے تھے گریٹ اسپرٹ نے ہمیں ایک سیدھے راستے پہ چلایا ہے، صراط مستقیم، اور اس راستے پہ ہم نے سیدھا چلیں گے تو ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، اس راستے سے ہم ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہم گئے. اتنی سملیرٹیز ہیں. اچھا جی، سپریم بینگ. اس کے بعد زندگی جس طرح ہم گزاریں گے اس کی بیس پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تقریباً سب میں موجود ہے. ہاں مائکرو ڈیٹیلز میں فرق ہے لیکن براڈ یہ چیز موجود ہے. اچھی زندگی گزاریں گے یا سرٹن چیزیں اچھی کریں گے تو ہم ایک اچھی جگہ جائیں گے، بری کریں گے تو بری جگہ جائیں گے. تقریباً سب میں موجود ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، ایک ایسا بینگ جو انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو، وہ اس اچھی جگہ نہ پہنچے، یقین جانیں ہر دوسرے کلچر اور مذہب میں موجود ہے. چین میں اس کو مانگوائے کہتے ہیں، نارڈک ریلیجنز میں لوکی ٹائپ کانسیپٹس ہیں. جو نارتھ امریکنز ہیں ان کے اندر بھی وہ ایک ڈیمن کا کانسیپٹ ہے جو انسان کو ٹرک کر دیتا ہے. ہر مذہب کے اندر یہ سملیرٹیز کیوں ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہزاروں سال آپ پیچھے جائیں، کیونکہ اب سائنس تو کہتی ہے نا ہم ایک ہی جگہ سے اٹھے، مائگریٹ کیے.
وہاں کامن نالج تھی اور پھر ہزاروں سال کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی، براڈ کنسیپچل سملیرٹیز باقی رہ گئی اور ڈیٹیلز کے اندر پھر دیو ملائیں شامل ہو گئی۔ کوئی اتنی موضوعاتی بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک کتاب ہونے کے باوجود جس سطح کی دیو ملائیں ہمارے کئی گروپس میں موجود ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ایک کتاب پہ اتفاق کرنے کے بعد یہ اتنی کہانیاں اور دیو ملائیں کیسے بن گئی۔ تو سوچو 1400 سال میں ایک کتاب پہ اتفاق کر کے یہ حالت ہے انسانوں کی، تو ہزاروں سال میں، لاکھوں سال میں کیا ہوا؟ کہ ہمیں نہیں پتا حضرت آدم حوا ہو سکتا لاکھوں سال پہلے آئے ہوں۔ سو قرآن کا یہ مقدمہ کہ ساری انسانیت جب شروع ہوئی تو وہ ایک پیغام پہ تھی، یہ ہمیں جب ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں تو یہی بات زیادہ ریزنیبل لگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان نے، قرآن کہتا ہے، ابھی میں نان بلیور پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا جی سارے ایک ہی تھے، ویل اینڈ گڈ، زبردست، بڑے عرصے، لمبے عرصے تک انہوں نے فالو کیا، صحیح بات۔ اس کے بعد وہ تفرقے کا شکار ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تفرقے کا زدم زدہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ مسلمانوں میں کتنے تفرقے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں ہم۔ تو اگر مسلمان ایسے ہیں، ریسنٹ ہسٹری ایک کتاب، تو انسان تو پھر ایک کتاب بھی نہیں ہے، ریسنٹ ہسٹری بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا۔ تو جب تفرقے ہوئے، وہ میسج پلوٹ ہونا شروع ہوا، کیونکہ اگین ہمیں فریڈم ہے، چاہیں تو ہم برائی کریں، چاہے تو اچھائی کریں، اس فریڈم کو استعمال کر کے انسانوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ کرپشن برپا کی زمین پہ۔ تو اس کے بعد جو وہ پیغام ایک حد سے زیادہ مسخ ہو گیا، فطرت بھی مسخ کر دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سوری، قرآن کہتا ہے، قرآن ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جی پھر نبی آئے۔ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، قرآن کہتا ہے کہ جی خدا جو ہے وہ انسان سے، کسی قوم کے بہترین اخلاقی طور پہ انسان سے رابطہ ہوتا ہے، اس ان سین ریلم سے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ہاں جو باتیں ہیں یہ ساری فضول ہیں، اصل میں حق اور سچ یہ بات ہے جو تم لوگ بھلا بیٹھے ہو، جو تمہاری فطرت میں تھا، جو تمہیں بتایا گیا تھا ایکسٹرنلی بھی، وہ تم بھلا بیٹھے ہو، یہ صحیح بات ہے، ان کو جا کے بتاؤ اپنی قوم کو۔ اب کیوں نبی سے رابطہ کیا جاتا، پوری قوم سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ پردہ برقرار رکھنا ہے، وہ پردہ برقرار رکھنا ہے۔ اس نبی کے لیے امتحان اور ٹف ہو جاتا، وہ بھی ابھی امتحان میں ہی ہے، لیکن اس نبی کے لیے امتحان اور ٹف ہو گیا، کیونکہ اب اس نے ان سین ریلم کو دیکھ لیا، تھوڑی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ دیکھا نا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی ایک جنون ان سے ڈیسیجن کی غلطی ہوئی اور ان کو وہیں پہ پکڑ لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ عالم دیکھنے کے بعد، حقیقت کھلنے کے بعد، اب اگر تم غلطی کرو گے تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو دیکھیں نبی وہ کہتا ہے جی نبیوں کا امتحان کہاں گیا، اس نے تو دیکھ لیا۔ نبی جو ہیں وہ تو ایک اور زیادہ سینسٹیو پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر جی نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا، ٹھیک ہے، میک سینس۔ کیا ہمیں تاریخ میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بالکل ملتی ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر دوسری قوم کے اندر۔ پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو ڈائریکٹ خدا سے رابطہ کرتے تھے اور آ کے قوم کو بتاتے تھے۔ کوئی کسی نے اس کو شامن کہہ دیا، کسی نے اس کو، انڈیا کے اندر رشیز کہتے تھے ان کو، رشی، جو خدا سے رابطہ کرتا تھا اور بتاتا تھا۔ اس کی وہ ملتی ہے، ایک جھلک ملتی ہے، کوئی ڈیٹیل۔ قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء حضرات جو تھے دنیا کے اندر، ان کو جو ہے لوگوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، زیادہ تر انبیاء حضرات کو، بہت کم ایکسیپشن تھی۔ ظاہری بات ہے اگر ان کو دنیا کے اندر ریجیکشن ملی تو کوئی ہسٹری میں ان کا کوئی بڑا نام تو نہیں لکھا ہوگا، ظاہری بات ہے، لیکن ٹریسز ملتے ہیں ہر کلچر میں۔